تعالیٰ خدا یسوع مسیح ناصری کے عظیم جلالی اور خوبصورت نامے میں طرف سے آپ سب کا سلام۔ مرسی سو آج ہم خدا کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت پڑھیں گے تاکہ ہماری روحانی ترقی ہو اور ہم خدا کے کلام میں سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں کہ تمہارا بدن جو ہے روح القدس کا مقدس ہے۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے، ہمارا ٹائٹل جو ہے، تم خدا کا مقدس ہو، تم خدا کا مقدس ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس جو ہے اس کے ساتھ شرط ایک لکھی ہوئی کہ بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم جو اس سے پچھلی والی آیتیں ہیں اسی باب کی، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارے اعضاء جو ہیں وہ مل کر کے مسیح یسوع کا بدن بنتے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سارے اعضاء مل کر کے ایک تن کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں مقدس کا مطلب، تو عبرانی میں مقدس اس کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی معبود کی عبادت کے لیے اللہ کی ہوئی مخصوص جگہ۔ کتاب مقدس میں یہ صرف اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں یہوہ کی عبادت ہوتی ہے۔ خروج 25 باب اور اس کی 8ویں آیت ہم نکالیں تو ہمیں یہاں پہ ملے گا۔ خروج 25 باب اور اس کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ میرے عزیزو، مقدس کا مطلب جو مقصد ہے، جو پرپس جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا کہ تم خدا کا مقدس ہو۔ کیوں مقدس ہو؟ کیونکہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، ڈیرا ڈالا ہوا ہے خدا کے روح میں۔ سو خدا، اگر ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب میں بہت شروع میں جہاں پہ خدا نے آدم کو تخلیق کیا، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ ٹھنڈے وقت میں آدم کے پاس آتا اور آدم سے بات چیت کرتا، گفت و شنید کرتا، اور خداوند کی خوشنودی جو ہے اپنے لوگوں کے درمیان رہنے میں ہے، ان سے بات چیت کرنے میں ہے۔ سو مقدس بنانے کا مقصد خدا کا ہے کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ میرے عزیزو، یہ لفظ جو ہے کنانی لوگ اپنے دیوتاؤں کی پرستش گاہ کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اور اسرائیل کا پہلا مقدس ایک خیمہ تھا جسے خیمہ اجتماع کہا جاتا ہے، اور بعد میں داؤد بادشاہ نے پختہ ہیکل بنانے کا منصوبہ بنایا اور سلیمان بادشاہ نے اسے تعمیر کیا۔ سو مقدس کا لفظ جو ہے یہ بائبل کے اندر 140 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اگر ہم دیکھیں اس کے ساتھ کا جو لفظ ہے مقدس، مقدس کا مطلب ہے پاک کرنا، صاف کرنا، اور یہ 208 مرتبہ خدا کے کلام میں پروٹیسٹنٹ ترجمہ میں استعمال ہوا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم دیکھیں خدا کا روح جو ہے یہ انسان کی زندگی میں کب آتا ہے؟ جب وہ خدا کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق جو ہے قائم کرتا ہے، یا خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرتا ہے۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں، تو خدا کا روح جو ہے
وہ بیانہ کے طور پر آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے افسیوں پہلا باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ افسیوں پہلا باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مودع روح کی مہر لگی۔ یہاں پہ مہر کا ذکر ہے، یہ پاک مودع روح کی مہر کا ذکر ہے۔ وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کے ساتھ ستائش ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، بیانہ کا لفظ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے 14ویں آیت میں۔ بیانہ ایک چھوٹی سی رقم ہے جو جائیداد حاصل کرنے یا میراث حاصل کرنے سے پہلے دی جاتی ہے۔ اور خدا کا روح، جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کی خوشخبری کو سنتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کو اپنی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں بپتسمہ لینے پر ملتی ہے۔ خدا کے روح کی مہر جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح یردن میں بپتسمہ لینے کے لیے گئے، اور جب وہ بپتسمہ لے کر اوپر آئے تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ روح جو ہے کبوتر کی صورت میں یسوع مسیح پر آ کر ٹھہر گئی۔ اور جب خدا ہمیں روح دیتا ہے، خدا کے روح کی مہر ہمارے اوپر آ جاتی ہے، تو ہم خدا کا مقدس بنتے ہیں۔ ہم خدا کی سکونت گاہ بنتے ہیں۔ ہم خدا کے لیے بسنے کی جگہ وہ خدا کو دے دیتے ہیں۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو۔ آج میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کا مقدس ہیں۔ یو آر دا ٹیمپل آف گاڈ۔ اگر آپ خدا کی غیر زبانوں کو رکھتے ہیں یا غیر زبانوں کا ترجمہ یا غیر زبانیں نہیں رکھتے، تو بھی خدا کا روح جو ہے جب آپ نے بپتسمہ لیا تو بیانہ کے طور پر آپ کو دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ جو ہے خدا کی ہیکل ہے، خدا کا مقدس ہے اور خدا کا خیمہ گاہ ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ لکھا کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اسی لیے اپنے بدن سے خدا کے جلال کو ظاہر کرو۔ اب ہم خدا کا مقدس تو ہیں، لیکن ہمیں اپنے بدن سے خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے۔ رومیو 12 باب اور اس کی پہلی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اپنے بدن کو خدا کی پاک اور کامل مرضی کے مطابق جو ہے پیش کرو۔ اور پولس کہتا ہے کہ یہی خدا کی کامل عبادت ہے۔ وہ التماس کرتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ ہمارے بدن جو خدا کا مقدس ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اس بدن کو کس طرح سے رکھتے ہیں۔ مقدس کو ہمیں یا جگہ کو یا گھر کو جو خدا کا گھر ہے، آپ کا بدن جو خدا کا گھر ہے، اور آپ اس بدن کو کس طرح سے رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس بدن کو گناہ کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس بدن کو جھوٹ بولنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس بدن کو غلط کام کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، حرام کاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ آئیے اس چیز پر غور کریں کہ خدا کا بدن جو ہے، جو آپ ہیں، خدا کا مقدس جو آپ خود ہے، کہ آپ اس سے کس طرح کے کام لے رہے ہیں؟ آپ خدا کے مقدس کو سنوار کے رکھ رہے ہیں، آپ خدا کے مقدس کو جو پرہیزگاری کے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ آپ سے ہو جس سے خدا کا روح رنجیدہ ہو۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس کی وجہ سے تم پر مخلصی کی مہر ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم اسی بات پر غور کرتے ہیں کہ ہم خدا کا مقدس ہیں، ہم خدا کا مقدس ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پولس نے یہی کرنتھی کو لکھا کہ تم خدا کا مقدس ہو۔ آئیے ہم غور کریں کہ اگر ہم خدا کا مقدس ہیں، اگر ہم خدا کی ہیکل ہیں، اگر ہم خدا کا اجتماع ہیں، اگر ہم خدا کی خیمہ گاہ ہیں، تو ہم خدا کے مقدس کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں؟ اگر ہماری زندگی میں ٹریڈنگ ہے،
ہماری زندگیوں میں جس طرح سے خدا یسوع مسیح کی خدمت کے دور میں خدا کے کلام میں لکھا کہ لوگ جو ہیں ہیکل کے اندر تجارت کر رہے تھے اور یسوع مسیح نے کوڑا پکڑ کر ان کے تختوں کو، ان کے ٹریڈنگ پلیس کو جو ہے وہ الٹ دیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم ہیکل کے اندر اپنے بدن کے اندر ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو میرے عزیزو خداوند کی مرضی کے خلاف ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کے مقدس کو جو ہمارا جسم ہے اس کو دوسروں کے ساتھ گندا ہونے سے، گلیز ہونے سے بچانا ہے۔ ہمیں جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہونے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی صورت کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم خدا کا مقدس ہیں۔ میں اور آپ خدا کا مقدس ہے کیونکہ خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے، اور خدا کا روح ہمیں اس وقت بیانے کے طور پر ملا جب ہم نے بپتسمہ لیا، جب ہم جسمانی طور پر نیچے دب گئے، پانی کے اندر چلے گئے، اور جب ہم اوپر آئے تو ہم ایک نئے مخلوق ہوئے۔ خدا کے کلام میں لکھا کہ جتنوں نے مسیح یسوع میں بپتسمہ لیا ہے وہ ایک نئے مخلوق ہیں۔ ہم نئے مخلوق ہیں، میں اور آپ ایک نئے مخلوق ہیں، میں اور آپ خدا کی ہیکل ہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام سے برکت دے اور ہم خدا کی ہیکل کو بچا کر رکھیں، محفوظ رکھیں اور اس کو ڈیکوریٹ کریں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام سے برکت دے۔